جی آپ نے دیکھا ایکسپریس نیوز کی خبروں کے بلیٹن میں کہ شائقین کرکٹ جو لاہور کے گدافی سٹیڈیم میں اپنی ٹیم کو، اور آج تو یہ ہوا کہ ان کی ٹیم لگ رہی تھی کہ پشاور زلمی تھی، کیونکہ ہر طرف یلو اسٹارم تھی، ہر طرف پیلے جھنڈے نظر آ رہے تھے پشاور زلمی کے. حالانکہ حیدرآباد کنگز مین کے لوگ بھی موجود تھے لیکن ایک انکلوجر میں موجود تھے، اور پشاور زلمی نے دوسری مرتبہ یہ ٹائٹل جیتا ہے. 3 مرتبہ اسلام آباد یونائٹڈ، 3 مرتبہ لاہور قلندرز کی ٹیم یہ ٹورنامنٹ جیت چکی ہے، جبکہ 2 مرتبہ پشاور زلمی کی ٹیم نے یہ ٹورنامنٹ جیتا ہے. اور اس کے علاوہ کوئٹہ گلیڈیٹرز، ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کی ٹیمیں بھی ایک ایک مرتبہ ایچ بی ایل پی ایس ایل جیت چکی ہیں. ہم یہ بتاتے ہوئے کہ دس ٹرانسمیشن از براٹ ٹو یو بائی سرف ایکسل اینڈ پیپسی اینڈ اٹ از پاورڈ بائی ٹیلینور اینڈ سروس ٹائرز. ایک مرتبہ پھر ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے فارمر ٹیسٹ بیٹسمین فواد عالم، اور ان کے ساتھ موجود ہے پاکستان کے فارمر ٹیسٹ فاسٹ بولر محمد سمیع. اب فواد، پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہو رہی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں گزشتہ اگر ہم دیکھیں 5-7 سال سے تو خیبر پختونخوا سے بڑے کرکٹرز پاکستان ٹیم میں آئے، اور پشاور زلمی کی اس جیت کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کے پی کے میں جو نوجوان ہیں ان میں اور کرکٹ کا جوش جذبہ بڑھے گا؟ دیکھیں، اگر آپ اوورال پاکستان کی بات کرتے ہیں نا، تو اب جو جوش، جذبہ اور کرکٹ کا جو جنون جو کہتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے کسی بھی ٹائم پریکٹس کرنی ہے، کسی بھی ٹائم ٹریننگ کرنی ہے، وہ صرف ادھر ہی پایا جاتا ہے. اب نہ وہ کراچی میں پایا جاتا ہے، نہ وہ لاہور میں پایا جاتا ہے، نہ وہ راولپنڈی اسلام آباد میں پایا جاتا ہے، وہ صرف کے پی کے میں پایا جاتا ہے. کیوں؟ اور اس سوال کا جواب آپ نے خود دیا ہے، کیونکہ پچھلے 5 سال سے وہاں سے اگر آپ دیکھیں کہ لڑکے کتنے آئے ہیں، کرکٹرز کتنے ہیں اور پرفارمر آئے ہیں سارے، تو میرے خیال سے ہاں اس سے یہ ایک اور ہوگا کہ اور جذبہ اور جنون اور بڑھے گا. اور جو ان کے جو زلمی کے جو آنر ہیں وہ وہاں پر ایگزیکٹلی وہ کیمپ بھی لگاتے رہتے ہیں، ادھر پریکٹس وغیرہ بھی ہوتی ہے، گراؤنڈز کی فیسلٹیز بھی دے رہے ہیں، تو ادھر اور لڑکا آ رہا ہے. تو ادھر تو آپ کو پتا ہے کہ یار وہ تو بغیر جو ہے شوز کے بھی ہے، بھاگ بھاگ مٹی میں پتھروں والے نوکیلے والے پتھروں پہ جو ہے بھاگ بھاگ کے بالنگ کر رہے ہوتے ہیں. کہاں سے کھلاڑی آتے ہیں؟ مردان سے، کاٹلان سے آیا فخر زمان، ایک چھوٹی سی جگہ، بہت سارے. سمیع، اگر ہم حیدرآباد کی بات کریں، حیدرآباد کنگز مین کی بات کریں، حیدرآباد کا نام پورے پاکستان میں کرکٹ کے حلقوں میں ایک ابھر کر سامنے آیا. ورنہ 8 ٹیمیں اب اس دفعہ کھیلی ہیں نا، اس سے پہلے کون حیدرآباد کو، لیکن حیدرآباد جس کی چوڑیوں کی صنعت بڑی مشہور، حیدرآباد جس کا اسٹیڈیم آپ وہاں کھیلے، نیاز اسٹیڈیم حیدرآباد، اور نیاز اسٹیڈیم حیدرآباد کا ایک اینڈ پویلین اینڈ ہے اور دوسرا رانی باغ اینڈ ہے، جہاں پر رانی باغ ہے، پھر ٹھنڈی سڑک، پھر بہت ساری چیزیں. تو اس کامیابی کے بعد، فائنل میں پہنچنے کے بعد حیدرآباد کی کرکٹ کو کتنا بوسٹ ملے گا؟ شاہ لطیف بھٹائی کی دھرتی سندھ ہے، اور لوگ کہتے ہیں کرکٹرز اب اتنے آنا بند ہو گئے. اس جیت سے کتنی موٹیویشن ہوگی کھلاڑیوں کی؟ بہت زیادہ موٹیویشن ہوگی، کیونکہ آپ اگر دیکھیں کہ حیدرآباد جو ہے کراچی کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے سندھ کا، اور اگر آپ دیکھیں تو پیچھے کافی ٹیسٹ پلیئر بھی وہاں سے پروڈیوس ہوئے ہیں. اور اب جس طرح سے ٹیلنٹ آ رہا ہے، دیکھیں نہ صرف بڑے شہروں سے آ رہا ہے، چھوٹے شہروں سے بھی کافی آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں نہ صرف حیدرآباد بلکہ سندھ کے اور شہروں میں بھی بہت. نعمان علی کھپروں میں پیدا ہوا، حیدرآباد سے آ کر کھیلا، اور دیکھیں پاکستان کا بہترین لیفٹ آرم اسپنر اس وقت. جی ہاں بالکل. اگر آپ بات کریں پاکستان ٹیم میں کافی ایسے پلیئر ہیں جو حیدرآباد سے بلانگ کرتے ہیں اور وہاں تک گئے، تو ٹیلنٹ موجود ہے. اور اس طرح سے اب ان کو جس طرح سے موٹیویٹ ہوں گے، یہ حیدرآباد کی ٹیم کے فائنل میں جس طرح سے آئی ہے، تو بالکل ہوگا. اور باقی یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کے جو اونر ہیں یہ جا کے ابھی فیوچر میں جا کے کام بھی کریں گے گراس روٹ لیول پہ، تاکہ حیدرآباد کا جو اسٹرکچر ہے وہ اچھا ہو. فواد سرور صاحب، آپ کے ہم نام ہیں حیدرآباد کنگز مین کے. ہم نے جاوید آفریدی کا نام لیا جو پشاور زلمی کے. آپ وہاں جا کر وہ امریکہ میں ڈیلس میں کرکٹ چلاتے ہیں، ہیوسٹن میں. آپ نے وہاں جا کر کرکٹ کھیلی ان کی ٹیم کی؟ جی بالکل. دیکھیں زبردست ہے. میرے خیال سے وہ گراس روٹ لیول سے آئے ہیں، کیونکہ وہ ٹورنامنٹس وغیرہ بھی کھیلے، ان کی ٹیم کھیلی، کلب انہوں نے بنایا ہوا ہے ایک زبردست، تو وہیں سے آئے. اب یہ بھی ایک شوق اور ایک پیشن ہے. انہوں نے حیدرآباد کا نام بھی اس لیے چوز کیا کیونکہ وہ جب بھی وہ کہتے تھے کہ جب بھی اگر پی ایس ایل میں ٹیم لوں گا تو میں حیدرآباد ہی چنوں گا نام. تو دیکھیں ان کو اللہ نے ان کی بات سنی، اور جو ہے کیا کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں فواد، دوسری ونڈو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مائیکل بریسویل جو نیوزی لینڈ کے سابق، بلکہ سابق کیا وہ کپتانی کرتے رہے ہیں، زبردست آل راؤنڈر ہیں. ایک جان بریسویل بھی آئے تھے نیوزی لینڈ سے، ایئن بریسویل بھی آئے تھے، یہ بھی بریسویل فیملی کے ہیں. اور اب اس کے بعد جو ہے وہ اسپانسرز جا رہے ہیں. یہ محمد ذاکر علی ہے انویرکس کے، اور یہ کس کو انعام دیں گے یہ بھی دیکھنا ہوگا. اور انعام لینے آئے عبدالصمد.
آپ دیکھیں کہ عبدالصمد جو تھے وہ انہوں نے بڑی اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا, 48 رن آج اسکور کیے عبدالصمد نے, ان کو بھی پرائز ملا ہے, اور بھی بے شمار پرائزز ہیں. آپ سمجھتے ہیں ان پرائزز سے کھلاڑیوں کو جو ایک مائلیج مل رہا ہے, کھلاڑی ٹیلی ویژن پر آ رہے ہیں, لوگ ان کے نام سے واقف ہو رہے ہیں. عبدالصمد کا تعلق فیصل آباد سے, بہت کم لوگ جانتے تھے کہاں سے, لیکن وہ آئے, انہوں نے آج پرفارمنس تو دی ہے. بالکل, دیکھیں آپ جہاں تک آپ نے کہا کہ ان کو جو ہے اپریسیشن کے اس پہ جو ہے یہ جو انعامات ملتے ہیں, دیکھیں کہاں سے شروع ہوئی تھی سمیع بھائی, کیونکہ سمیع بھائی کھیلتے ہیں شروعات سے سمیع بھائی کھیلتے ہیں, دبئی سے مجھے یاد ہے. ادھر کے اسپانسر, ادھر کے پیسے, اور اب کہاں کھڑی ہے پی ایس ایل, بہت فرق ہے. اور میرے خیال سے پورا کریڈٹ دینا چاہیے نجم سیٹھی صاحب کو, کریڈٹ دینا چاہیے. شروعات تو انہوں نے کروایا, ظاہر ہے جو شروعات کراتا ہے اس کا نام تو ہمیشہ یاد رہتا ہے, لیکن اور پھر جو بیچ میں آتے رہتے ہیں, زکا اشرف بھی آئے شاید, اور پھر اور جتنے بھی آئے, رمیز راجہ بھی آئے, بے شمار لوگ آئے, وہ تو ٹرافی پکڑ کے بھی آئے تھے نا, شہریار خان مرحوم آئے, ہاں سارے آئے تو ماشاءاللہ اب چلتا آیا. تو سب نے ڈے بائی ڈے, اگر آپ کہیں ایئر بائی ایئر گروتھ کی ہے پی ایس ایل نے, اور ہوپ فلی جب نیکسٹ ایئر بھی ہوگا تو اس سے اور زیادہ ہو. اگر آپ انعامات بھی دیکھیں تو لاسٹ ایئر اتنے انعامات نہیں تھے جتنے اب ہیں, تو ہوپ فلی جو نیکسٹ ایئر ہوگا اس سے زیادہ انعامات ہوں گے. سمیع, انکریجمنٹ, آپ تو حصہ رہے, اس وننگ ٹیم کا حصہ رہے اسلام آباد یونائیٹڈ کی, اور آپ کے کوچ آن جہانی ڈین جونز ہوا کرتے تھے نا, جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں جس طرح سے اب یہ جو پرائزز دیے جا رہے ہیں اسپانسرز کی طرف سے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل جی, یہ جو میرے خیال میں کہ ہر ٹورنامنٹ کے آغاز میں کام پہ ہوتا ہی ہے, اور بڑا کھلاڑیوں کے لیے موٹیویٹ ہوتے ہیں, حوصلہ ملتا ہے. پھر سب سے بڑی بات جیسے آپ نے فواد نے بھی کی کہ پی ایس ایل جہاں سے دیکھیں شروع ہوا تھا, آج دنیا کا ایک برانڈ بن چکا ہے. آج کوئی بھی لڑکا اگر پی ایس ایل کھیلتا ہے تو پوری دنیا اس کو جان جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا, ہیڈ آف ٹو پی سی بی اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہیڈ آف ہے کہ آج یہ دیکھیں ایرون ہارڈی جو کہ آج جن کی آل راؤنڈ پرفارمنس رہی, ان کو بھی انعام دیا گیا, نوید گائبہ صاحب نے دیا ہے, میں تو سب کے نام جانتا ہوں. جتنے اسپانسرز آئے ان کو انکریج کرنا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے, تاکہ کرکٹ کا کھیل پروموٹ ہو سکے؟ جی ہاں بالکل, اگر آپ بات کریں تو جہاں آپ پی سی بی کی بات کرتے ہیں, پلیئروں کی بات کرتے ہیں, تو اسپانسر کا بڑا میجر رول ہے اس میں, کہ آتے ہیں اور جس نامسائل حالات میں ہمارا ملک ہے اس کے باوجود آتے ہیں, پیشن ہے ان کے پاس, اور وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو ٹیم آنر سے لے کر, اسپانسر سے لے کر, میڈیا سے لے کر, ان سب لوگوں کا ہاتھ ہے. تو یہ پی ایس ایل آج ایک برانڈ بنا ہوا ہے. صحیح. اب بہت سارے فواد جو اسپانسرز ہیں, آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی, پہلے اتنے نہیں ہوتے تھے جس طرح اب اسپانسرز آ گئے. تو کبھی سمیع دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی اس ٹیم کا ممبر ہوتا, پرفارم کرتا, میں بھی چیک ریسیو کرتا؟ دیکھیں کھیلتے میں تو ہوتا تھا, لیکن اب کافی سال ہو گئے. اب بوڑھے ہوئے ہیں آپ؟ جی ہاں, کھیلنے کے حساب سے بوڑھے ہو گئے. فواد آپ کے دل میں ایک سوال تھا سمیع بھائی سے, کیونکہ 3 جو پی ایس ایل 11 سیزن ہو گئے, تو اس میں 3 ایسے بالر ہیں جنہوں نے 6 رن جو ہیں وہ میں نے آج بات کر رہا تھا, ان میں سے 5 رن انہوں نے ایک آخری اوور میں بچائے کوئٹہ کے خلاف, ایک عثمان خان شنواری تھے اور ایک حنین شاہ. تو سمیع ہمارے لیے اگلا سوال تو سنیں میرا, اگلا سوال یہ تھا کہ انعامات میں اس ٹائم آپ کو کیا ملا تھا؟ پلاٹ ملا تھا آپ کو؟ نہیں, پلاٹ کہاں سے ملا تھا؟ پھر مین آف دی میچ ملا تھا اس میچ میں, اور بس فرینچائز سے تو کچھ دیا ہوگا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایرون ہارڈی, جن کا تعلق ویسٹرن آسٹریلیا سے, پرتھ سے, یہ مین آف دا میچ ہوئے. 4 وکٹیں 22 رن دے کر حاصل کی, انہوں نے نصف سینچری بنائی, اور ایسے مرحلے پر بیٹنگ کی جب 4 وکٹیں 40 رن پر گر گئی تھی. تو آسٹریلینز کا, اس پہ بھی آؤں گا کہ اس ایچ بی ایل پی ایس ایل میں آسٹریلینز نے بھی اپنا رول پلے کیا, چاہے جیسن گلیسپی ایز اے کوچ ہو, چاہے ایز اے کیپٹن ہو مارنوس لبوشین, انہوں نے رنز اسکور کیے. اسٹیو اسمتھ نے سینچری اسکور کی. 41 برس کی عمر میں پیٹر سیڈل کھیلے. تو اب کی بڑی تعداد میں آسٹریلینز آئے تھے اور انہوں نے اچھا پرفارم کیا.